السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے رمضان کی فضیلت، پارٹ نمبر 7۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مستورات بھی تراویح میں قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ آپ کے صاحبزادے قرآن پاک سناتے تھے اور پردے کے پیچھے گھر کی مستورات اور بعض دوسری قریب کی عورتیں جماعت میں شریک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تراویح میں 4 پارے پڑھے۔ جب سحری کے وقت حضرت گھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہوئیں، کہنے لگی حضرت آج آپ نے جس قاری صاحب کو بھیج دیا اس نے تو بس ہماری تراویح خراب کر دی۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس کو کیا جلدی تھی، بس اس نے 4 پارے پڑھے اور بھاگ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورتیں رمضان المبارک کی تراویح میں نماز میں 7 قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ جی ہاں، کئی خانقاہوں پر 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ کئی خانقاہوں پر پورا رمضان المبارک اعتکاف کرنے کا معمول رہا ہے۔ ہمارے سلف صالحین یہ مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کمانے کا مہینہ ہے، اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ کچھ نہ کچھ محبت کر کے اس رمضان کی قدر کر لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک بوڑھی عورت کچھ لے کر چلی۔ کسی نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا اماں ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے نواب اور شہزادے آئے ہوئے ہیں، عمرا آئے ہوئے ہیں، تو یوسف کو کیسے خرید سکے گی؟ کہنے لگی کہ بیٹا میرا دل بھی جانتا ہے کہ یوسف کو میں خرید نہیں سکوں گی، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے۔ وہ کہنے لگا کون سی بات؟ کہنے لگی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں تو میں بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہو سکوں گی۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب اللہ جل شانہ کے ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی کی اتنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم زندگی کا ایک مہینہ ہی پیش کر دیں، کچھ تھوڑی محنت پیش کر دیں کہ اللہ اور کچھ نہ کر سکے، 1 مہینہ کوشش کی تھی اور تھوڑی کی تھی تو اسے قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی، کوئی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر اس آگ کے اوپر پانی ڈالتا تھا۔ کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا بھئی تیرے اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھ سکے گی؟ کہنے لگا ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آگ نہیں بجھ سکے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے رمضان کی دوستی کا حق ادا کرو، تمنا کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، جتنا ہو سکے تھکاؤ اور اس کی قدر کرو۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا نبوی نسخہ، روزانہ صبح شام ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی وأہلی ومالی۔ ترجمہ، میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ میں نے تفصیل سے اسے لکھا ہے بکھرے موتی میں اور حیات الصحابہ بھی موجود ہے، امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں۔ صبح شام اسے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بال بچے اور ہم سب
اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔